بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عنایت وائس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی تھے، نہ مالدار تھے نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا، صاحب منصب بھی نہ تھے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، علم سیکھتے اور صحبت سے فیض یاب ہوتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، جلبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جلبیب نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، جلبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نہ مال نہ جاہ و جلال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا، جلبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا، اللہ کے رسول مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ جلبیب رضی اللہ عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا، کون؟ کہا، جلبیب۔ گھر کا مالک باہر نکلا، جلبیب کھڑے تھے، پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کدھر سے آئے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سلام کا پیغام بھجوایا ہے۔ ارے یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہلا بھیجا ہے۔ جلبیب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، آگے بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا، ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگی، نہ، قسم اللہ کی، میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی، نہ خاندان نہ شہرت نہ مال و دولت۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رشتہ پر راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں اور وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی، اور دیکھو، کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ، آپ کا حکم قبول، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لڑکی کے پکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ،
اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت و پریشانی سے دور رکھ۔ پھر جلبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی چھت مسکنت اور محتاجی تھی، جس کی آرائش و زبائش تکبیر و تحلیل اور تسبیح و تمہید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز اور دل کا اطمینان تپتی دوپہروں کے نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے۔ راوی کا بیان ہے، ان ساری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑا تو نہیں؟ دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہیں۔ پھر ارشاد ہوا، کیا تم کسی اور کو گم پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں، گویا وہ ان 7 سے لڑتے رہے اور پھر 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی۔ رؤوف الرحیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے، منظر کو دیکھا، پھر فرمایا، اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا ہوا تھا، صرف آپ کو دونوں بازوؤں کا سہارا میسر تھا۔ جلبیب رضی اللہ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، نیا چیمہ کو دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔